السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عثمان غازی کے بارے میں، جو کہ ارطغرل کا بیٹا تھا اور جس نے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی کے آباء و اجداد کا تعلق ترکی کے کائی قبیلے سے تھا۔ عثمان غازی کی پیدائش 1258 میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان کے والد ارطغرل منگولوں کے حملے سے بھاگ کر ترکش کائی قبیلے کو مغرب کی طرف لے آئے، مطلب ایشیا سے اناطولیہ کی طرف، اور پھر اناطولیہ کے سلجوق سلطان کے ہاتھ پر بیعت لی۔ سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سغوش شہر تحفے میں دیا۔ اور مختلف مسلمان غازی بازنطینیوں کے ساتھ چھوٹے موٹے مختلف حملوں میں مصروف رہے۔ سب سے پہلا معرکہ جو کہ عثمانی فوج اور بازنطینی فوج کے درمیان پیش آیا وہ معرکہ بافیوس تھا۔ اس معرکے میں عثمانی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ عثمان نے بازنطینی ہمسایوں کے علاقوں پر آہستہ آہستہ حملہ کر کے ان پر قبضے کرنے شروع کر دیے۔ عثمان سے متعلق ایک بہت ہی زیادہ مشہور واقعہ ہے جو کہ عثمان کے خواب کے متعلق ہے۔ عثمان کا ایک مقامی مذہبی پیشوا شیخ عبدالی کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ شیخ عبدالی کی بیٹی کی بعد میں شادی عثمان سے ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان نے شیخ کے گھر میں رہتے ہوئے ایک خواب دیکھا تھا۔ عثمان نے دیکھا کہ ایک مقدس انسان کے سینے سے ایک چاند نکلا اور اس کے اپنے سینے میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد اس کی ناف سے ایک درخت نکلا اور اس کے سائے نے دنیا کو گھیر لیا۔ اس سائے کے نیچے پہاڑ تھے اور ہر پہاڑ کے دامن سے ندیاں بہہ رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے ان بہتے ہوئے پانیوں سے پیا، دوسروں نے باغات کو پانی دیا، جبکہ اور لوگوں نے چشموں کو بہنے دیا۔ جب عثمان بیدار ہوا تو اس نے یہ قصہ اس مقدس شخص کو سنایا جس نے کہا کہ میرے بیٹے عثمان مبارک ہو، کیونکہ خدا نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو شاہی عہدہ دیا ہے اور میری بیٹی کی شادی آپ سے ہوگی۔ یہ خواب سلطنت کے لیے ایک اہم بنیادی افسانہ بن گیا جس نے ایوان عثمان کو زمین پر خدا کی عطا کردہ اختیار سے ہمکنار کیا اور 15ویں صدی کے لوگوں کو عثمانی کامیابی کی وضاحت کے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کی ایک جامع وجہ بھی مہیا کی۔ اس خواب کی وجہ سے ایک یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جس طرح خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو خود مختاری فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، اسی طرح یہ بھی مضمر تھا کہ عثمان کا فرض تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو خوشحالی فراہم کرے۔ عثمان نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی، پہلی ملہون خاتون سے اور دوسری رابعہ بالا خاتون سے۔ دونوں بیویوں میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ کون سی بیوی شیخ عبدالی کی بیٹی تھی، مگر یہ بات ضرور واضح ہے کہ عثمان کے بعد سلطان بننے والا شخص اورحان ملہون خاتون کا بیٹا تھا۔ عثمان کے 6 بیٹے اور 1 بیٹی تھی اور ان کے نام یہ ہیں: الادین پاشا، اورحان، کوبن بے، ملک بے، حامد بے، پزارلو بے، اور عثمان کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ عثمان کی پہلی حقیقی فتوحات سلجوق اتھارٹی کے خاتمے کے بعد ہوئی، جب وہ ایسکی شہر اور کلوچا حصار کے قلعوں پر قابض ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے علاقوں میں پہلا اہم شہر یینی شہر پر قبضہ کر لیا جو کہ عثمانی دارالحکومت بن گیا۔ 1302 میں نیسیا کے قریب بازنطینی فوج کو بھرپور انداز میں شکست دینے کے بعد عثمان نے اپنی فوج کو بازنطینی زیر کنٹرول علاقوں کے قریب آباد کرنا شروع کر دیا۔ عثمان نے اپنے اقتدار کو بڑھاتے ہوئے 2 سمتوں میں پھیلایا، شمال میں دریائے سکریا کے ساتھ اور جنوب مغرب میں بحیرہ مرمرا، جسے انگلش میں سی آف مرمرا بھی کہتے ہیں، کی طرف موڑ لیا۔ اسی سال اس کے پیروکاروں نے بحیرہ ایجین، جسے انگلش میں ایجین سی بھی کہا جاتا ہے، کے قریب بازنطینی شہر ایفیسس کی فتح میں حصہ لیا اور اس طرح اس نے ساحل کے آخری بازنطینی شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب ہم بات کریں گے عثمان کی مشہور تلوار کے بارے میں، جو کہ بعد میں ہر سلطان کی تاج پوشی کی تقریب میں ضرور شامل کی جاتی تھی اور اسے ہر نئی آنے والے سلطان کو پیش کیا جاتا تھا۔ ہر نئے عثمانی سلطان کے تخت پر بیٹھنے کے 2 ہفتے کے اندر اندر عثمان غازی کی تلوار کے باندھنے کی تقریب لازمی رونما کی جاتی تھی۔ یہ تقریب دارالحکومت قسطنطنیہ میں گولڈن ہارن کے آبی گزرگاہ پر ایب کے مقبرے کے احاطے میں منعقد ہوا کرتی تھی۔ عثمان غازی کی تلوار باندھنے کی یہ تقریب اس بات کی علامت ہے کہ یہ ذمہ داری جو کہ اس سلطان کو دی گئی ہے
اس میں سب سے زیادہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اہم ذمہ داری ایک بہادر سپاہی اور جنگجو کے لیے ہی ہے۔ عثمان کی تلوار کو باندھنے کی اس تقریب کے لیے کونیا کے شہر کے سب سے بڑے صوفی درویش کو بلوایا جاتا تھا، جو کہ استنبول کے شہر میں ہر نئے آنے والے عثمانی سلطان کو یہ تلوار باندھا کرتا تھا۔ عثمان غازی کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ اس کے دور میں ہر طرح کے مذہب کے لوگ سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، وہ مسلمان ہوں یا پھر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اور یہی روایت ہمیں پوری عثمانی سلطنت میں بھی نظر آتی ہے کہ چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا پھر مسلمان یا پھر کسی بھی مذہب سے ان لوگوں کا تعلق ہو، وہ بہت ہی زیادہ پرسکون زندگی عثمانی سلطنت میں گزارتے تھے۔ امید ہے کہ عثمان غازی کے بارے میں معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے لکھ کر ہمیں بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔